ہر شہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ضلع انتظامیہ کے زیر قیادت نکالی گئی ہے۔ ریلی میں سرکاری ملازمین، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی ڈی سی آفس سے چوک فرید گیٹ تک نکالی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 77 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ کی طرح سیالکوٹ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ڈی سی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سی ای او میونسپل کارپوریشن اور دیگر مقامی حکام نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور اسکولوں کے طلباء نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اوکاڑا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اور عوامی نمائندے تھے۔ تقریب میں تمام اداروں کے سربراہان، مقامی علماء کرام اور سول سوسائٹی کے افراد نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی ہے۔ ملک بھر کی طرح چکوال میں بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا۔ سرکاری اور نجی سطح پر مختلف ریلیاں نکالی گئی جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ چکوال میں کشمیری عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی چکوال کے زیر اہتمام 15 سے بون چوک تک ریلی نکالی گئی جس میں بچوں، خواتین، بزرگوں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور انہیں خود ارادیت دینا چاہیے۔ ہمارے ارباب اختیار ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھائیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی سرکاری سطح پر مرکزی ریلی نکالی گئی جس میں افسران، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے۔ بعد ازاں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہماری شہرگ ہے اور اس پر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کی جو پامالی کشمیر میں ہو رہی ہے اس کی ہم سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتی ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی تک ان کے ساتھ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد بلوچ، ABN نیوز، چکوال۔ لیا میں یوم یکجہتی کشمیر ضلع بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ختم نبوت چوک سے بیل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ADCG، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر اداروں کے سربراہان نے بھرپور شرکت کی۔ شہریوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پینافلیکسز اٹھا کر کشمیری بھائیوں کے حق میں نعرے بازی کی ہے۔ اور ضلع وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ MPA میاں ثاقب خورشید اور اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں ضلع کونسل ہال سے وی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر ریلی میں شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور کشمیریوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ MPA میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی ہے۔ خانیوال میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں سیمینار منعقد ہوا جس میں DC، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور کشمیریوں کی حمایت کا عہد کیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے کچہری چوک تک مرکزی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے کی۔ ریلی میں ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل افسران، ملازمین اور شہری شریک ہوئے۔ ملک بھر کی طرح پیپلاں کے گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ والا میں یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا جس میں اسکول کے بچوں نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دیکھتے ہیں خالد نیازی کی اس رپورٹ میں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ والا میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں طلباء نے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب کے دوران طلباء نے ملی نغمے پیش کیا اور تقاریر کیں۔
کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر محاذ پر ان کی حمایت جاری رکھے گی۔ تقریب کے اختتام پر ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جو پنجاب کالج سے شروع ہو کر گورنمنٹ ہائی سکول حافظ والا میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شرکا نے کشمیری عوام کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد نیازی، ABN نیوز، تحصیل پیپلاں، ضلع میاں والی۔ ملک بھر کی طرح کلور کوٹ میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں کلور کوٹ سے ہارون سکو کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کلور کوٹ میں بھی 5 فروری کا دن کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں سرکاری افسران، سیاسی و مذہبی جماعتوں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی دھوبی چوک سے شروع ہوئی اور مین بازار سے گزرتی ہوئی ریلوے پھاٹک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بھارت نے کشمیر پر غصبانہ طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کشمیری اپنے حق اور آزادی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بھارت کے ان مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ کیمرہ مین شکیل حسین چودھری کے ساتھ ہارون رشید سگو، ABN نیوز، کلور کوٹ۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ختم نبوت چوک پر مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر اور DPO نے پرچم کشائی کی اور ریلی نکالی۔ شرکاء نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ صادق آباد میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں مرد اور خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کشمیر بنا گیا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مری کو حالہ کے مقام پر مصدوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور کشمیر کے سنگم پر عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ لاہور سے ینگ بائیکر ایسوسی ایشن کے 100 سے زائد بائیکر بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی۔ پنڈ دادن خان اور یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو علامہ اقبال پارک سے شروع ہوئی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، تاجر برادری، طلباء، اساتذہ، محکمہ صحت، ریسکیو کے سٹاف اور صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیری جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ ملک بھر کی طرح ٹیکسلا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی زیر قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میونسپل آفس سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ مزید دیکھتے ہیں سید عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح ٹیکسلا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ٹیکسلا میونسپل کمیٹی کے زیر تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جو بلدیہ ٹیکسلا آفس سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک ٹیکسلا میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا زریاب ساجد کر رہے تھے، جبکہ ریلی میں MNA بیرسٹر عقیل کے معاون خصوصی وسیم شہزاد، MPA محسن ایوب کے معاونین طاہر محمود، وسیم شاہ، میڈیا پرسن اور ٹیکسلا میونسپل کمیٹی کے افسران کے علاوہ عمائدین علاقہ کی کثیر تعداد شریک تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہر طرح کی مدد، ہماری ہر طرح کی جو ایفرٹس ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جماعت اسلامی ٹیکسلا کی جانب سے بھی ختم نبوت چوک ٹیکسلا میں ریلی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی شہرگ ہے اور اس کی آزادی کے بغیر تحریک پاکستان کی تکمیل ممکن نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عمیر علی، ABN نیوز، واقعین ٹیکسلا۔
केवड़ा पिंड दादन खान में भी मुल्क भर की तरह यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क भर की तरह केवड़ा पिंड दादन खान में भी कश्मीर डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में तलबा समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कोटली सतिया इंतजामिया और सती इनकलाबी मोमेंट काटे ढलकोट पुल पर जाकर कश्मीरी कम्युनिटी के साथ हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया गया। सती इनकलाबी मोमेंट और तहसील इंतजामिया कोटली सतिया के जेर इंतजाम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कोटली सतिया कश्मीर के बॉर्डर टाई ढकलोट पुल पर तकरीब का एहतमाम किया गया। और मुल्क भर की तरह तहसील संबड़ियाल में भी कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर म्युनिसिपल कमेटी अमला, AC ऑफिस का अमला और सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि भारत जितने मर्जी जुल्म ढा ले वो कश्मीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद और आज़ादी को नहीं दुबा सकता। गुजरात और आज़ाद कश्मीर के सरहदी इलाके बाब कश्मीर पर यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। गुजरात और भिंबर आज़ाद कश्मीर के हज़ारों शहरियों ने 4 किलोमीटर तक हाथों की एक जंजीर बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। तकरीब में फ़ज़ा में कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जंग में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए महकमा खेल की जानिब से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। जंग से रिपोर्ट करेंगे रफ़ीक खान। हर की तरह जंग में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के लिए महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से मुख्तलिफ खेलों का इनकाद किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। इनका कहना था कि यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर खेलों का मकसद मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करना है। हमारे बड़े डायनामिक जो स्पोर्ट्स अफसर हैं और उन्होंने यौम कश्मीर के रेफरेंस से 4 से 5 जो इवेंट्स रखे हैं, जिसमें आर्चरी है, फुटबॉल है, हॉकी है, कराटे हैं। जंग ने जो है वो 4 मुख्तलिफ किस्म के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं। उसमें आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी और कराटे शामिल है। मैचेस के इख्तिताम पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए और कश्मीरी भाइयों की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ की गई। रफ़ीक खान, ABN न्यूज़, जंग। मियांवाली में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जिला भर में रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ। वाली में डिप्टी कमिश्नर की जेर सरपरस्ती कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए GPO चौक से जहाज चौक तक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की शख्सियात, शहरियों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को बावर करवाना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक मैसेज दिया गया है कि जो कश्मीर में भारत का जुल्म है उसको यहाँ पे तनकीद किया गया है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के जेर एहतमाम रैली म्यूनसिपल कमेटी चौक से स्टेशन चौक तक निकाली गई। रैली के शुरका ने अक़वाम आलम से मसले कश्मीर को हल करवाने पर जोर दिया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ और कश्मीर को और कश्मीरी अवाम को उनका हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए मैदान अमल में आओ। मियांवाली के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी यौम कश्मीर के हवाला से तकारीब का एहतमाम किया गया, जहाँ तलबा ने टेबलोज, तकारीर और मिली नगमों से कश्मीरियों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जिला भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों और तकारीब का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई, ABN न्यूज़, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत खातून के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया गया। खातून ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अदालत में अपने बयान से मुनारिफ होकर कहा कि उसने शक की बुनियाद पर मुल्जिमान को नामजद किया था। खातून के बयान के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा खारिज हो गया और झूठी मालूमात देने पर खातून के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कहूटा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, खानदानी रंजिश ने एक और जान ले ली। पुलिस के मुताबिक खानदानी रंजिश ने एक और जान ले ली। कत्ल होने वाले मोहम्मद वहीद की उम्र 34 साल थी और शादीशुदा था। खानदानी रंजिश के बायस कत्ल किया गया, जबकि 1 साल कबल मकतूल के कज़न को भी कत्ल किया गया था। घर वालों ने लाश मेन रोड में रख के एहतजाज किया। बादशाह पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया है। कहते हैं अरूज को जवाल है। कसूर के नवा में खेतों के बीच खड़ा सदियों पुराना दरख्त जो कभी अपनी छांव से लोगों को राहत देता था, अब बेबसी की तस्वीर बन चुका है। बाईपास की तामीर के बाद ये सड़क किनारे आ गया, मगर अब सूख चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है, जो किसी बड़े साने का सबब बन सकता है।
देखते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर के नवा में तमीर होने वाले बाईपास की वजह से खेतों के बीच खड़ा आसमान से बातें करता ये सिंबल का दरख्त अब सड़क किनारे आ चुका है, जो कभी इस बाग की पहचान हुआ करता था। मौसमी असरात और वक्त के साथ साथ इस दरख्त की शदाबी खत्म हो गई और अब ये मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। दरख्त के तने में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। ये वही दरख्त है जो कभी सरसब्ज व शदाब था और इलाका मकीनों के लिए सायादार पनाहगाह की हैसियत रखता था, मगर तरक्की के नाम पर बनने वाले बाईपास ने इसे बेयारो मददगार छोड़ दिया है। आज ये दरख्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है, जिससे कीमती जानें भी खतरे में पड़ सकती हैं। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि ये गिरने वाला है, इंतजामिया खामोश है, बिल्कुल खामोश है। मैं बार बार कहता हूँ ये गिरने वाला है, ये गिरने वाला है। जानी माली नुकसान से बचाना हर मुसलमान का फर्ज है। दरख्त ना पहले बाग में होता था, ठीक है, अब बाईपास के ऊपर आ गया। बढ़िया तड़ेरा आई हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, तो उलरे भी देखो काफ़ी ज़्यादा पे है। ये बहुत बड़ा दरख्त है और ये बिल्कुल फारग हो गया है, सूख गया है, गल गया है, तो इसमें दरारें आ गई हैं। हम इधर से गुजरते हैं तो हमें खुद डर लगता है। ये दरख्त माजी की यादगार होने के साथ साथ एक संगीन खतरा भी बन चुका है। अगर बरवकत कार्रवाई न की गई तो ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कसूर बाईपास पर लगा ये कदीमी 200 साल पुराना दरख्त किसी भी वक्त गिरकर किसी बड़े साने का सबब बन सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िली इंतज़ामिया को इस दरख्त के मुतल्लिक फौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। हाफिजाबाद स्लाटर हाउस रोड पर सैकड़ों दरख्तों की मुबैना तौर पर गैर कानूनी कटाई का अमल जारी है। इलाका मकीनों का कहना है दरख्तों की कटाई से इलाके की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा और माहौल में मनफी असरात मुरातब हो सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक दरख्तों की कटाई से न सिर्फ माहौल का तवाज़ुन मुतासर होगा बल्कि शहरियों की सेहत पर भी मनफी असरात पड़ेंगे। मलिका हंस में आज से 700 साल कबल मट्टी से बनाई गई बादशाही मस्जिद, जो बाद में मस्जिद वारिस शाह कहलाई, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मस्जिद को मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आबाद रखे हुए हैं। मजीद जानते हैं राव अब्दुल हमीद की इस रिपोर्ट में। हम्द खुदा मुगल बादशाह तुगलक को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए 700 साल गुजर गए, मगर इनकी बनाई हुई मस्जिद वारिस शाह आज भी पाकपतन के इलाके मलका हंस में मौजूद है। रब ने इश्क की मस्जिद सिर्फ मिट्टी से बनाई गई है, जो कि सतह जमीन से 10 फीट गहरी है, जहां 300 साल कबल पंजाबी अदब के मशहूर शायर हजरत सैयद वारिस अली शाह ने कयाम किया और हीर रांझा की दास्तान को हीर वारिस शाह के नाम से लिखकर अमर कर दिया। इस मस्जिद का तकरीबन 700 साल पहले क़याम हुआ। सैयद वारिस अली शाह तकरीबन 300 साल पहले मलका हंस तशरीफ लाए। इस मस्जिद के साथ एक कमरा है जिसे सैयद वारिस अली शाह का हुजरे के नाम से जाना जाता है, जिसमें बैठकर वारिस अली शाह ने पंजाबी जुबान के अजीम शाहकार लिखे, जिसकी पूरी दुनिया में आज भी शोहरत मौजूद है। जी, मस्जिद की तामीर को आज 700 साल गुजर चुके हैं। ये आज भी अपनी उसी असली हालत में मौजूद है, क्योंकि इसकी तामीर में चूने और मिट्टी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद की दीवारें 3-3 फुट से भी ज्यादा मोटी हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक मस्जिद को नमाजियों और दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन की मदद से चलाया जा रहा है। कैमरामैन तौहीद अली के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज़, बुंगाया। अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से हंगू में तकरीब का इनेकाद किया गया। DC ऑफिस में DC वजीर ने परचम कुशाई की। लेवी फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। इंतजामिया और मुशीरान ने मुश्तरका तकरीब में कश्मीरियों और अफवाज पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की है।
بنو میں کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یوم یکجہتی منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یکجہتی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت کمشنر بنو نے کی۔ ریلی میں تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ریلی میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا گیا۔ لکی مروت کی ڈائریکٹر ایجوکیشن کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے تعاون سے یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ملی نغموں کا مقابلہ منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز تھے۔ طلباء نے ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو اجاگر کیا۔ بوائے اسکاؤٹس نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے طلباء میں ٹرافیاں تقسیم کی اور کہا کہ پاکستانی اور کشمیری عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ نوشہرہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ نے یوم کشمیر ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف نعروں پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی شروع ہونے سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ چارسدہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے چارسدہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چارسدہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کے بچوں نے کشمیر کے حوالے سے ملی نغمے اور تقریریں پیش کی۔ کشمیر ہماری شرگ ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا، کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونا اقوام متحدہ پر سوالیہ نشان ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ بے حسی کا شکار ہے، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ مالاکنڈ میں ایڈمنسٹریشن نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی۔ ریلی کے دوران کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی، کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، کشمیری عوام پر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ کانپور شہر میں مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کانپور شہر میں سرکاری سطح پر اسسٹنٹ کمشنر کانپور ڈاکٹر تزین ظفر کی قیادت میں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ ریلی ٹی ایم اے آفس کانپور سے شروع ہو کر اسسٹنٹ کمشنر آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تحصیل کمپلیکس رستم میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں تحصیل ایڈمنسٹریشن اور ٹی ایم اے کے اہلکار موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے دوران کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی، کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، کشمیری عوام پر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں موجود شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر آزادی کشمیر کے حوالے سے مختلف تحریریں درج تھیں۔ ملک بھر کی طرح ہری پور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں۔ ڈی سی آفس میں پرچم کشائی کی گئی۔ مرکزی ریلی شیراوالا گیٹ سے شروع ہو کر صدیق اکبر چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سیاسی و مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ مقررین نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھارتی جارحیت کی پرزور مذمت کی ہے۔ ملک بھر کی طرح ضلع سوات میں بھی کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریبات منعقد کی گئی۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور علامتی واک اور ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کے خلاف نعرے درج تھے۔ ہنگو میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 کروڑ روپے کی غیر قانونی رقم برآمد کر لی۔ ایس ایچ او کے مطابق خصوصی ناکہ بندی کے دوران گاڑی سے 7 کروڑ روپے کی غیر قانونی رقم برآمد ہوئی ہے۔ دوران تفتیش یہ انکشاف ہوا کہ یہ رقم غیر قانونی کاروبار کا حصہ تھی اور ممکنہ طور پر یہ رقم سرحد پار منتقل کی جا رہی تھی۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
नवाब शाह में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी ने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों और मुजाहरों का इनेकाद किया। मजीद देखेंगे बिलाल अहमद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह नवाब शाह में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद ने रैली से खिताब किया। आज 5 फरवरी के दिन आप लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीर आबाद में हमने कश्मीर यकजहती का दिन सेलिब्रेट किया है। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस मौके पर आपने देखा कि न सिर्फ एक रैली बल्कि हर जगह से रैलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस बात का इजहार करती हैं और बड़ा वाज़ेह इजहार करती हैं कि हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स पर कश्मीरी भाइयों को डिफेंड करेंगे, उनके कॉज को ज़िंदा रखेंगे। हम लोगों ने अपने बच्चे बच्चे को कश्मीर कॉज के बारे में बताया है और उसको ज़िंदा रखने की कोशिश की है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शहर में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीर डे हमने मनाया है कश्मीरियों की यकजहती के लिए। ये उधर जो हम इंडिया की तरफ से मज़ालिम जो जारी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम कश्मीरियों के साथ हैं और ये मज़ालिम ख़त्म करा के ही जाएंगे। जब तक हमारी पाक पहुँच है हमें इंशाअल्लाह ताला ये कश्मीर आज़ाद होगा। मुल्क भर की तरह नवाब शाह में भी कश्मीरी भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए नवाब शाह में एहतजाजी रैलियाँ और यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे किए गए। साथी कैमरा टीम के साथ बिलाल अहमद कुरैशी, APN न्यूज़, नवाब शाह। अब रुख करेंगे सूबा बलूचिस्तान का। कोहलू में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम रैली का इनेकाद किया गया। कमांडेंट म्योन ब्रिगेड कर्नल बाबर खलील और डिप्टी कमिश्नर ने रैली की क़यादत की। रैली में सरकारी अफसरान, कबायली उम्मीदीन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर कोहलू DG खान शराब पर इख्तिताम पसीर हुई। शुरका ने कश्मीरी परचम उठा रखे थे, जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। बारखान और रखनई शहर में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैलियां निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैलियों में सिविल सोसाइटी, आला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और तुलबा ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम और यकजहती के बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम कश्मीरियों के साथ हैं जैसे नारे दर्ज थे। मुल्क भर की तरह कल्लात में भी यौम यकजहती कश्मीर डे जोशो जज्बे से मनाया गया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कर्नल रिटायर्ड बिलाल शबीर ने की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम्स और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका रैली ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नारेबाजी की और कश्मीरी आवाम पर किए जाने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की है। चमन में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने की। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हकूक़ और उनकी हिमायत के पैगामात दर्ज थे। मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अजहर शहजाद की क़यादत में DC ऑफिस से रैली निकाली गई। यौम कश्मीर रैली में सरकारी अफसरान, शहरियों, सियासी तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने घंटा घर चौक तक पैदल मार्च करते हुए कश्मीरी मज़लूम अवाम के हक में नारेबाजी की है। जहलम वैली आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली गई। हटियाँ बाला में शटर डाउन, रिहा और हम लेकर रहेंगे आज़ादी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी वादी अलीपा में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मरकजी तकरीब में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद अशफाक गिलानी ने क़यादत की। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान और कश्मीरियों के लासवाल रिश्ते को उजागर किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की गई है। तत्तापानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े शहर तत्तापानी में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया।
3 اضلاع کو ملانے والے تتا پانی پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ نکیال کھوئی ڈٹا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ سیاسی سماجی شخصیات، انجمن تاجران کے رہنماؤں، سول انتظامیہ کے ذمہ داران، میڈیا نمائندگان، طلباء اور دیگر سول سوسائٹی کے پروگرام میں بھرپور شرکت۔ شرکاء نے بینرز، پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ میرپور ڈوڈیال آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں عوام، پولیس اور سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اے سی ڈوڈیال یاسر بخاری نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر پاکستانیوں کی کشمیریوں سے محبت کا دن ہے جو ہمیشہ غیر متزلزل رہی ہے۔ تقریب کے دوران اے سی ڈوڈیال اور چیئرمین بلدیہ حاجی مسعود بھلوٹ کی قیادت میں بڑی ریلی ڈوڈیال سے دھانچگی بیرج روانہ ہوئی ہے۔ ریلی میں سرکاری، سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئی۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا گیا اور بھارتی مظالم کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ راولہ کوٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے موضوع پر صابر شہید اسٹیڈیم میں الاقصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی تھے، جبکہ صدارت جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے امیر مولانا سعید یوسف نے کی۔ فلسطین کے سفیر ڈاکٹر ظہیر ناجی اور بلال نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ کانفرنس کے دوران صابر شہید اسٹیڈیم بھارت اور اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ فلسطینیوں کی طرح کشمیریوں کے جذبات بھی بلند ہیں اور غزہ نے دشمن کو سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ارادہ، ایمان اور عقیدہ ہو تو دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا سعید یوسف نے کہا کہ پاکستان کے حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے کشمیر کا قوس کو نقصان پہنچا ہے اور فلسطینی اور کشمیریوں پر ظلم کا سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اسلام گڑھ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچوں، انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ ریلی میں ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ریلی تحصیل آفس کے زیر اہتمام پلائی موڑ تک نکالی گئی، جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا پر عیاں ہو چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ راولہ کوٹ اور پانیولہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریاست بھر کی طرح انجمن تاجران فاروق آباد، بھنگوئی میں بھی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی نے پورے بازار کا چکر لگایا۔ شرکاء ریلی نے کہا کہ ہم اس بار کے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کرتے ہیں اور مودی ہوش کے ناخن لے اور اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پر عمل کرواتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا جائز حق دے۔ مقررین نے کہا کہ عالمی دنیا کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، کیونکہ مسئلہ کشمیر ایک آتش فشاں کی طرح ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ لاکھوں شہداء کشمیر کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ملک بھر کی طرح ضلع کوٹلی میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پورے ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز مختلف مساجد میں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور شہداء کی بلندی درجات کی دعاؤں سے کیا گیا۔ کوٹلی شہر اور تحصیلوں میں بھی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک بھر کی طرح بھمبر اور گورنمنٹ بوائز انٹر سائنس کالج گجرات کسکمہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے سے منایا گیا۔ گجرات سے سیاسی قیادت اور ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک، ڈپٹی کمشنر بھمبر ڈی پی او گجرات مستنصر حسین باجوہ، ایس ایچ او بھمبر چودھری امین، سول سوسائٹی معززین، طلباء سمیت تمام مکتبہ فکر سے کثیر افراد نے شرکت کی ہے۔ کسکمہ کالج کے طلباء نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہجیرہ، عباس پور اور حویلی کہوٹہ میں ریلیاں نکالی گئی۔ ہجیرہ میں ریلی اے سی آفس سے بوائز ڈگری کالج گراؤنڈ تک نکالی گئی، جبکہ حویلی کہوٹہ میں مرکزی تقریب پائلٹ ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں منعقد کی گئی۔ یوم یکجہتی کے موقع پر عباس پور میں اسسٹنٹ کمشنر کے آفس سے ریلی نکالی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے رابطہ پل منگلا پر جہلم اور میرپور کے عوام کی طرف سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران چودھری کی اس رپورٹ میں۔
پور آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والے منگلا اور دان پل پر تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میرپور منگلا پل پر ضلع جہلم اور میرپور کی عوام کی بڑی تعداد جلوس اور ریلی کی شکل میں پہنچی۔ یہ آج 5 فروری کا دن جو ہے یہ گزشتہ 25-30 سالوں سے اس بات کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ پاکستان کی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہاں پہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے میسیج دیا ہے کہ جی ہم کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی جدوجہد کو ہم ایک تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ تب تک کھڑے ہیں جب تک ان کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن UN ریزولوشنز کے مطابق نہیں مل جاتا۔ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کو اس وقت انسانیت کا درد رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں انہیں کشمیریوں کے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب وہ وقت دور نہیں جب پورا کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ آج کا دن اس عید اور تجدید کے ساتھ منایا گیا ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت عالمی قوانین کے مطابق مل نہیں جاتا، اسی طرح پاکستانی اور کشمیری عوام اپنا احتجاج اور اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران چودھری، ABN نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کے شہر استور، نگر چلاس، شگر، دیامر، گانچے، روندو میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے کشمیری یکجہتی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ضلع اداروں کے سربراہان اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ چلاس میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مرکزی تقریب بوائز ماڈل اسکول میں منعقد ہوئی، جہاں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر دیامر اور دیگر عام شخصیات نے شرکت کی۔ دیامر کی فضا بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کشمیری مرکزی تقریب گورنمنٹ بوائز اسکول چلاس میں منعقد ہوئی۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گورنر فارم میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک پروکار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں اساتذہ، طلباء اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔